السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نافع علم عطا فرمائے، مقبول عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج جو دعا ہم یاد کر رہے ہیں بہت پیاری چھوٹی سی دعا ہے، مگر اس کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ دین کی سمجھ سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایسی رہنمائی فرمائے، ایسی ٹیچرز سے ہمیں ملوائے، ایسا علم عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا نا، اے اللہ تو ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ جب انسان نیکیاں کرنے لگتا ہے نا، کبھی نماز پڑھی، کبھی قرآن پڑھا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگتا ہے، یعنی کہ تھوڑی سی نیکی کو ہی بہت سمجھنے لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، میں نے نماز بھی پڑھی، میں نے قرآن بھی پڑھ لیا۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ معاملات ہمارے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزریں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اپنے نیکیوں کے معیار کو بھی دن بدن بلند کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی روٹین کو ڈیلی بیسس پہ چیک کرتے رہنا چاہیے۔ آج میں نے کتنے اچھے عمل کیے، کتنی غلطیاں میرے سے ہو گئیں، کتنے گناہ کے کام ہو گئے۔ جب ہم اللہ سے ایک بات کہہ رہے ہیں نا، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما، پھر اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے صحیح طور پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی، بہت پیاری دعا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھتے تھے۔ حضرت سلمہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے تھے قیام میں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ زیادہ تر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سیکھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے اس کی 2 انگلیوں کے درمیان نہ ہو۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے دین حق پر قائم اور ثابت رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کا دل ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا کرتے رہنا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیرنے والے، یعنی کہ اللہ کے اختیار میں ہے نا، تو ہمارے دل کو نیکی کی طرف پھیرنا، اپنے دین کی طرف پھیرنا۔ پہلے ہم دعا کریں اللہم فقہنا فی الدین، پھر ہم استقامت کی دعا کریں، اے اللہ اب استقامت دینا، ہمیں نیکیوں کی توفیق دی ہے، ہم اس کے اوپر قائم رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور نیکیوں کے معیار کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہیں، اور ساتھ ساتھ ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلی دعا ہم نے کیا کرنی ہے، اللہم فقہنا فی الدین، یعنی کہ اللہ تو مجھے نیکیوں کی توفیق دے۔ پھر ہم نے اس پر استقامت کے لیے کیا دعا کرنی ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت رکھنا، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی، ثابت رکھنا میرے دل کو، علی دینک، اپنے دین پر۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔